یہ جتنے آثار ہیں انتہائی اہم ہیں. امام مسلم رحمہ اللہ نے ان آثار کو چنا ہے اور اپنی سند سے ان آثار کو بیان کیا ہے لوگوں کو سکھانے کے لیے کہ ہمارے سلف صالحین کا منہج کیا تھا، دین کی کیسے انہوں نے حفاظت کی، جس منہج کی اتباع ہم پر ضروری ہے. یہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے چاہے ہم اختیار کریں چاہے اختیار نہ کریں، بلکہ سلف صالحین کے منہج پر چلنا ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے، اور بے شمار دلائل کی بنیاد پر یہی راہ نجات ہے، جس کو اللہ کے رسول نے خوشخبری سناتے ہوئے کیا کہا ہے کہ فرقہ ناجیہ کا یہ منہج ہے. لہذا اگر ہم نجات پانا چاہتے ہیں تو انہی سلف صالحین کے منہج پر چل کر ہی ہمیں نجات مل سکتی ہے. اس کے علاوہ جو راستہ اختیار کرے گا بندہ وہ ہلاکت اور گمراہی کی طرف لے جانے والا ہے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم حاضرین مجلس، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم جمعہ کے دن فجر بعد کے اس دوسرے درس کے لیے آج یہاں بیٹھے ہیں. گزشتہ درس میں امام مسلم رحمہ اللہ کی الصحیح سے مقدمے کے اندر جو انہوں نے سلف صالحین کا منہج بیان کیا ہے اس کا کچھ حصہ پڑھا گیا تھا، جس میں بنیادی طور پر اس مسئلے کو بیان کیا گیا تھا کہ سلف صالحین علم کسی سے حاصل کرنے سے پہلے اپنے استاد کے بارے میں کن چیزوں کو چیک کرتے تھے. کیا ہر ایک سے جو بھی انہیں سکھانے کے لیے آئے علم حاصل کرتے تھے، ان سے علم لیتے تھے، یا ان کے درمیان اچھی طرح جانچ پڑتال کرنے کے بعد جو اس لائق ہوتے کہ ان سے دین سیکھا جائے صرف انہی سے دین سیکھتے تھے. اس بارے میں تفصیلی گفتگو گزشتہ درس میں ہو چکی ہے. آج کے درس میں جو باب ہے وہ ہے باب الکشف عن معائب روات الحدیث ونقلة الاخبار وقول الائمة فی ذلک. یعنی جب فتنوں کا دور شروع ہوا اور بہت سارے ایسے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرنا شروع کر دی، جو اپنے تقوی و پرہیزگاری کے اعتبار سے، دینداری کے اعتبار سے، قوت حافظہ کے اعتبار سے قابل اطمینان نہیں تھے، اور یہ ڈر لاحق ہوا کہ اس طریقے سے ہر کوئی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے حدیثوں کو بیان کرنا شروع کر دے اور ہر ایک کو کھلی چھوٹ مل جائے، آزادی مل جائے، تو یہ دین اور یہ شریعت اپنی اصل حالت میں باقی نہیں رہے گی. ایسے لوگ بھی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حدیثوں کی نسبت کرنے لگے
جن کے دین و ایمان کے بارے میں ہم مطمئن نہیں ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی چیزوں کی بھی نسبت ہونے لگے گی جو کہ اللہ کے رسول نے کہا ہی نہیں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جائے تو وہ چیز دین اور شریعت بن جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کا کلام قرآن مجید جس طرح ہمارے لیے دین اور شریعت ہے، اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی دین اور شریعت ہے۔ تو اگر ایسی چیز کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف کی جائے جو کہ اللہ کے رسول نے کہا ہی نہیں ہے، اور لوگوں کو آزادی ہو چاہے جو چاہے نسبت کرے اللہ کے رسول کی طرف، کوئی دھر پکڑ نہیں ہوگی، کوئی جانچ پڑتال نہیں ہوگی، کسی کی طرف سے رد نہیں کیا جائے گا، اگر یہ کھلی چھوٹ مل جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر کوئی اپنی مرضی کے مطابق اللہ کے رسول کی طرف جس طرح چاہے گا اقوال کی نسبت کرتا رہے گا اور شریعت کو بگاڑ کر رکھ دے گا۔ حقیقت میں ایسے حضرات ایک دو نہیں بے شمار ظاہر ہونے لگے۔ تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں ایسے بے شمار لوگ ظاہر ہونے لگے جن کے دین و ایمان کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا، جو جھوٹ بولتے تھے، اور انہوں نے حدیثوں کو گڑھنا شروع کیا۔ بے شمار حدیثیں گڑھ کر اللہ کے رسول کی طرف انہوں نے نسبت کر دی، جن کا اس دین سے، اس شریعت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اگر یہ سلف صالحین، تابعین، تبع تابعین خاموش رہتے تو وہ گڑھی ہوئی حدیثیں شریعت کا حصہ ہو جاتی، اور یہ شریعت ہم تک اصل صورت میں، اوریجنل اور صاف شفاف صورت میں نہیں پہنچ پاتی۔ یہ ان سلف صالحین کے جہود ہیں، ان کا احسان اور کرم ہے اس امت پر کہ انہوں نے خاموشی اختیار نہیں کی۔ یہ نہیں سوچا کہ اگر ان کے تعلق سے ہم اپنی زبان کھولتے ہیں تو بہت سارے لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے تو وہی لوگ ناراض ہوں گے جن کے متعلق ہم اپنی زبان کھولیں گے۔ کسی کے بارے میں اگر ہم کہیں کہ ان سے آپ دین نہ سیکھیں، ظاہر سی بات ہے کہ وہ شخص ناراض ہوگا۔ کون اپنے بارے میں یہ سننا پسند کرے گا کہ مجھ سے دین قبول نہ کیا جائے، مجھ سے لوگ دوری اختیار کریں؟ لیکن ان محدثین اکرام نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت، دین اور شریعت کی حفاظت ہر چیز پر مقدم ہے۔ اس لیے اس فتنے سے اس امت کو محفوظ رکھنے کے لیے انہوں نے جو قدم اٹھایا وہ ایک نذیر اور مثال ہے آنے والی امت کے لیے کہ اس طرح کے فتنوں کا اسی طرح مقابلہ کیا جا سکتا ہے جو کہ سلف صالحین نے اختیار کیا تھا۔ چنانچہ بہت سارے لوگ اس زمانے میں لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے تھے، چاہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روایت کرے یا نہ کرے۔ ایک تو تھے وہ لوگ جو اللہ کے رسول کی طرف حدیثوں کی نسبت کرتے تھے، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو حدیث کی نسبت نہیں کرتے تھے، ایسے ہی اپنی طرف سے لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے تھے، دین سکھاتے تھے۔ محدثین کرام نے، سلف صالحین نے دونوں قسم کے لوگوں پر جرح کی، نام لے کر جرح کی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جرح و تعدیل کی کتابوں میں صرف ان لوگوں کے متعلق جرح موجود ہے نام لے کر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی حدیثیں کو نسبت کرتے تھے۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگوں پر بھی نام لے کر جرح کرتے تھے جو لوگوں کو دین سکھاتے لیکن بدعتی تھے، منحرف تھے، حالانکہ انہوں نے اللہ کے رسول کی طرف کسی چیز کی نسبت نہیں کی، کسی حدیث کی روایت نہیں کی۔ اس کے باوجود ان کے تعلق سے سلف صالحین نے لوگوں کو تنبیہ کی، آگاہ کیا
کہ ان سے بچ کر رہیں، ان سے آپ کو اصل اور اوریجنل دین سیکھنے کو نہیں ملے گا۔ ان سے دین سیکھنے جائیں گے تو آپ کا دین بگڑ جائے گا۔ ان کے پاس اصل اور اوریجنل دین موجود نہیں ہے۔ چنانچہ حافظ ذہبی نے میزان الاعتدال کے اندر بے شمار ایسے لوگوں کا بھی تذکرہ کیا ہے اور ان پر جرح کی ہے جن کا تعلق روایت حدیث سے نہیں تھا بالکل۔ ڈاکٹر عبد الرحمن فروائی حفظہ اللہ، ان سے ایک بار میری بات ہو رہی تھی، شیخ فرما رہے تھے کہ میزان الاعتدال کے اندر حافظ ذہبی نے جن لوگوں پر کلام کیا ہے، جرح کی ہے، اور ان کا تعلق روایت حدیث سے نہیں ہے، یعنی وہ حدیث کی روایت نہیں کرتے تھے لیکن لوگوں کو دین سکھاتے تھے آخر، تو حافظ ذہبی نے ایسے لوگوں پر میزان الاعتدال کے اندر جو کلام کیا ہے، میں نے ان کو شمار کرنا شروع کیا کہ ایسے کتنے لوگ ہو سکتے ہیں جو حدیث روایت نہیں کرتے تھے، صرف لوگوں کو دین سکھاتے تھے اور وہ مجروح تھے، قابل اطمینان نہیں تھے۔ تو کہتے ہیں میرے پاس ایک بڑی تعداد جمع ہو چکی ہے ایسے لوگوں کی جن پر حافظ ذہبی نے کلام کیا۔ تو یہ دو قسم کے لوگ تھے، کچھ تو اللہ کے رسول کی طرف حدیثوں کی نسبت کرتے تھے، حدیثوں کی روایت کرتے تھے، ایسی حدیثیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی ہے، اپنی طرف سے گڑھتے تھے، اللہ کے رسول کی طرف نسبت کر دیتے تھے۔ اور کچھ ایسے لوگ تھے جو حدیث کی روایت نہیں کرتے تھے لیکن کتاب و سنت کی تفسیر کیا کرتے تھے، لوگوں کے سامنے دین کی تشریح کیا کرتے تھے، اور یہ تشریح سلف صالحین کے منہج پر نہیں ہوتی تھی۔ تو ایسے لوگوں سے بھی تنبیہ کرتے کہ ان سے بچ کر رہے، یہ سلف صالحین کے منہج پر نہیں ہے، یہ دین کی ایسی تشریح کر رہے ہیں جو قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ سلف صالحین کا جہود تھا، ان کی محنت کی وجہ سے آج یہ دین ہم تک صحیح اور اوریجنل شکل میں پہنچ سکا۔ اس لیے ان کے اس منہج سے ہمیں درس حاصل کرنا چاہیے، خصوصاً ایسے علماء کرام کو جن کو اللہ رب العالمین نے کتاب و سنت کے علم سے نوازا ہے۔ ان کے اوپر یہ بہت بڑی اللہ رب العالمین نے ذمہ داری عائد کی ہے کہ کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کے ساتھ، اصل دین کی نشر و اشاعت کے ساتھ ساتھ ایسے لوگوں سے بھی عوام کو تنبیہ کرتے رہے جو اصل دین لوگوں کو نہیں سکھاتے، بگڑی ہوئی شریعت لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ اگر ان سے تنبیہ نہ کیا جائے تو عام لوگ ان سے بھی دین سیکھ سکتے ہیں اور ان کا دین اس طرح بگڑ سکتا ہے۔ تو لوگوں کے دین کی حفاظت کی خاطر ان لوگوں پر جرح کرنا اور ان لوگوں سے عوام کو تنبیہ کرنا ضروری ہے۔ اگر ضرورت پڑے تو نام لے کر تنبیہ کی جائے گی، جیسے کہ سلف صالحین نے یہ منہج اپنایا تھا۔ اسی منہج کو امام مسلم رحمہ اللہ نے یہاں بیان کیا ہے، جس پر امام نووی رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے کہ جو احادیث روایت کرتے تھے، لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سناتے تھے، ان کے اندر جو عیوب تھے، جو کمیاں تھیں، جو خلل تھے، محدثین کرام نے ان تمام عیوب کو لوگوں کے سامنے واضح کیا اور نام لے کر ان کی تنبیہ کی۔ اس بارے میں بے شمار سلف صالحین کے نصوص کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ یہاں پر ہم ان سلف صالحین کے نصوص کو پڑھیں گے اور اس منہج کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، سیکھنے کی کوشش کریں گے جو ہمارے سلف صالحین کا تھا۔ پڑھیں پہلے مبارک رحمہ اللہ کا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کون ہے؟ یہ امام مالک رحمہ اللہ کے زمانے کے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے 2 سال بعد ان کی وفات ہوئی ہے، سن 181 ہجری میں۔ امام مالک رحمہ اللہ کے زمانے تھے اور علم و فضل کے اندر انتہائی اعلیٰ و ارفع مقام و مرتبے پر فائز تھے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کی سیرت میں ذکر کیا ہے کہ خیر کی جو بھی صفات اور خصلتیں ہو سکتی ہے
اللہ رب العالمین نے اس عالم دین کے اندر ان تمام خصلتوں کو جمع کر دیا تھا. جو بھی خیر کی صفتیں ہو سکتی ہے امام عبداللہ ابن مبارک کے اندر وہ تمام خصلتیں جمع ہو گئی تھی. اللہ رب العالمین کی ان کے اوپر اتنی بڑی نعمت تھی. یہ فرماتے ہیں، ان کے بارے میں امام مسلم رحمہ اللہ نقل کر رہے ہیں، سمعت عبداللہ ابن المبارک یقول علی رؤوس الناس دعوا حدیث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف. علی بن شقیق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کو مجمع عام میں لوگوں کے درمیان یہ اعلان کرتے ہوئے سنا کہ عمرو بن ثابت کی حدیثیں چھوڑ دو. عمرو بن ثابت سے کوئی حدیث قبول نہ کرے. کیوں؟ کیا قصور ہے ان کا؟ کہتے فَإِنَّهُ كَانَ يَسُبُّ السَّلَفِ، یہ سلف صالحین کو گالیاں دیا کرتا تھا. یہ عیب اور یہ بیماری تھی اس شخص کے اندر کہ یہ سلف صالحین کو، صحابہ اور تابعین کو، اگر عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سلف کہہ رہے ہیں تو جو ان سے پہلے کے اس امت کے علماء گزر چکے ہیں تو یہ کون ہوں گے؟ صحابہ اور تابعین. تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں مجمع عام میں، کسی خاص مجلس میں نہیں، علی رؤوس الناس، مجمع عام میں یہ اعلان کر رہے ہیں کہ کوئی عمرو بن ثابت کی حدیث کے قریب تک نہ جائے، ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے، کیونکہ یہ بندہ جو سلف صالحین کو گالیاں دیا کرتا ہے کیا اس لائق ہے کہ اس پر بھروسہ کر کے اللہ کے رسول کی حدیثیں قبول کی جائے؟ قطعاً یہ اس لائق نہیں ہے کہ اس پر بھروسہ کیا جائے. اس لیے اس پر بھروسہ کرنے کی صورت میں کیا ہوگا؟ اصل اور اوریجنل دین سے ہم محروم ہو جائیں گے. لہذا اس سے لوگ دوری بنا کر رکھیں، اس کے قریب نہ جائیں. گزشتہ درس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس زمانے میں بہت سارے ایسے لوگ بھی لوگوں کو دین سکھانے کی کوشش کرتے تھے جو صاحب علم نہیں تھے، اہل علم میں سے جن کا شمار نہیں ہوتا تھا، جنہوں نے اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر کتاب و سنت کا علم حاصل نہیں کیا تھا، بلکہ ذاتی مطالعے سے کچھ چیزوں کو رٹ لیا تھا اور لوگوں کو دین سکھانا شروع کر دیا تھا. ظاہر سی بات ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس کتاب و سنت کا علم نہیں ہوتا ہے. جب انہیں کوئی سوال کیا جائے دین کے متعلق تو گرچہ ان کے پاس علم نہ ہو لیکن انہیں یہ کہنے میں بڑی شرم محسوس ہوتی ہے کہ ہم اس سوال کا جواب نہیں جانتے. نتیجتاً کیا کرتے ہیں؟ اپنی طرف سے جو ان کے ذہن میں اسلام کی تصویر ہے، جو اصل کتاب و سنت میں ہے وہ نہیں، اس لیے کہ انہوں نے تو پڑھا ہی نہیں. ذہن کے اندر جو اسلام کی تصویر ان کے ذہن میں ہے اسی کو اسلام بنا کر یہ پیش کر دیتے ہیں، اور کسی بھی سوال کے جواب میں یہ کہنے میں انہیں شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں اس سوال کا جواب نہیں جانتا. اسی سے متعلق یہ اثر ہے. ابو عقیل جن کا نام ہے یحییٰ ابن المتوکل، یحییٰ ابن المتوکل، یہ فرماتے ہیں کہ میں قاسم بن عبید اللہ اور یحییٰ بن سعید کے پاس ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا. ابو عقیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں کن کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا؟ دو بڑے بڑے اس امت کے علماء کے پاس. ایک ہے قاسم بن عبید اللہ اور دوسرے ہے یحییٰ بن سعید. فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان جو بات چیت ہوئی میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں کہ ان دونوں کے درمیان کیا بات چیت ہوئی، اور اس بات چیت میں ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے. فرماتے ہیں فقال یحییٰ للقاسم یا ابا محمد، ابو محمد یہ قاسم بن عبید اللہ کی کنیت ہے. یحییٰ بن سعید نے قاسم رحمہ اللہ سے کہا کہ اے ابو محمد انه قبیح علی مثلک عظیم ان تسأل عن شیء من امر هذا الدین فلا یوجد عندك منه علم ولا فرج. یہ بہت عار کی بات ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یحییٰ بن سعید
قاسم بن عبید اللہ سے کہ یہ بہت عار کی بات ہے کہ اس دین کے متعلق آپ سے کوئی سوال کیا جائے اور آپ کے پاس اس سوال کا جواب موجود نہ ہو، آپ سائل کو جواب نہ دے سکے، یہ بڑی عار کی بات ہے آپ کے لیے۔ آپ کے پاس اس کے سوال کا کوئی حل نہ ہو، کوئی جواب نہ ہو، یہ آپ جیسی شخصیت کے لیے عار کی بات ہے۔ یہ یحییٰ بن سعید نے قاسم بن عبید اللہ سے کہا، تو انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ فقال له القاسم عما ذاك، تو قاسم نے جواب میں کہا کہ آخر کس وجہ سے یہ عار کی بات میرے لیے کیوں ہو گئی؟ اگر کسی نے مجھے کوئی سوال کیا اور میں نے کہہ دیا کہ میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے، میں نہیں جانتا اس سوال کے جواب میں، میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، تو آخر یہ عار کی بات کیسے ہو گئی؟ تو جواب میں کیا کہتے ہیں یحییٰ بن سعید ان کو؟ لِأَنَّكَ ابْنُ إِمَامَيْ هُدَى، اس لیے کہ آپ کوئی عام شخص نہیں ہیں، آپ کی نسبت ہدایت کے دو اماموں کی طرف ہے۔ کون کون؟ ابن ابی بکر و عمر، آپ کا تعلق ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے، آپ کی نسبت ان دو ائمہ کی طرف ہے، آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ کیوں کہا ابو بکر اور عمر کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ ان کا نسب نامہ سنیں، ان کا نسب نامہ ہے قاسم بن عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر، قاسم بن عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر، تو ان کے جد امجد کون ہوئے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے فرزند عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے جد امجد یہ ہوئے۔ اور والدہ کی طرف سے ان کا رشتہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، چنانچہ ان کی والدہ جو تھی ام عبداللہ، ان کے والد کا نام ہے قاسم بن محمد بن ابی بکر، تو ننیحال کی طرف سے رشتہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، اور باپ کی طرف سے رشتہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ملتا ہے۔ تو آپ ان دو امت کے سب سے بڑے عالم ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشتہ رکھتے ہیں، اور یہ مقام و مرتبہ ملنے کے باوجود بھی آپ جیسی شخصیت یہ کہے کہ مجھے اس سوال کا جواب نہیں آتا، یہ آپ کے لیے عار کی بات ہے۔ تب کیا کہا انہوں نے جواب میں؟ یہ جواب ہم جیسے طلبہ علم کے لیے بہت معنی رکھتا ہے، ہمیں اس جواب کی عادت ڈال لینی چاہیے۔ انہوں نے کہا اقبح من ذاک عند من عقل عن اللہ ان اقول بغیر علم، یہ کوئی عار کی بات نہیں ہے، عار کی بات در حقیقت یہ ہے کہ میرے پاس علم نہ رہے اس کے باوجود میں لوگوں کو جواب دوں، یہ عار کی بات ہے۔ میرے پاس علم نہ رہے اس کے باوجود زبردستی میں لوگوں کو جواب دینے کی کوشش کروں، یہ عار کی بات ہے، اور یہ اس سے کہیں زیادہ عار کی بات ہے۔ ایک تو عار کی بات ہے کہ مجھ سے سوال کیا گیا میں جواب نہیں دے سکا، لیکن اس سے زیادہ عار کی بات ہے کہ میرے پاس حقیقت میں علم نہیں ہے، اس کے باوجود زبردستی میں جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب علم نہیں ہوگا تو غلط سلط جواب دوں گا، اور یہ جواب شریعت سے متعلق ہوگا، لوگ میری بات کو شریعت سمجھ کر عمل کریں گے، اور حقیقت میں میں خود مطمئن نہیں ہوں کہ یہ شریعت ہے یا نہیں، تو اس طرح سے لوگوں کا دین میں بگاڑوں گا۔ یہ اس سے کہیں زیادہ بڑا جرم ہے۔ یہ کوئی عار کی بات نہیں کہ میرے پاس علم نہیں ہے، اگر عار کی بات ہے تو اس سے کہیں زیادہ عار کی بات ہے کہ میں بلا علم لوگوں کو دین کی رہنمائی کروں۔ یہ اتنے بڑے مقام و مرتبے پر فائز ہونے کے باوجود بھی ان ائمہ کرام کا یہ حال تھا، اور آج لوگوں کو بڑی عار محسوس ہوتی ہے، اتنا بڑا مجمع ہے، لائیو نشر ہو رہا ہے، لوگ دنیا سے دیکھ رہے ہیں، کیسے میں کہہ دوں کہ مجھے اس سوال کا جواب نہیں آتا؟ عزت ڈاؤن ہو جائے گی۔ اپنی عزت شریعت سے زیادہ پیاری ہے۔ بعض لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہر سوال کا جواب ہونا ہی چاہیے، خصوصاً غیر مسلموں کی طرف سے اگر اسلام کے کسی مسئلے پر اعتراض کیا جائے تو ان کا ایک دم مسکت جواب ضرور ہونا چاہیے ہمارے پاس۔
یہ فکر ہی دراصل سرے سے غلط ہے کہ لوگوں کو ہمیں مطمئن کرنا ہی ہے کسی بھی صورت میں. یہ فکر ہی سرے سے غلط ہے. میں نے اپنے ان کانوں سے ڈاکٹر ذاکر نائک سے سنا ہے، سامنے بیٹھے ہوئے میرے سامنے فرما رہے تھے کہ ہمارے سینٹر میں ایک شخص آیا جن کے پاس اسلام کے متعلق بہت سارے اعتراضات تھے. ہم نے ایک عالم دین کو آگے کیا کہ آپ ان کے سوالوں کا جواب دیں. انہوں نے جواب دیا، یہ بندہ مطمئن نہیں ہوا. تو ہمارے سینٹر کا ایک شخص جو عصری علوم سے پڑھا ہوا تھا، کتاب و سنت کو پڑھنا نہیں جانتا ہے، قرآن و حدیث کا طالب نہیں تھا، یہ عصری علوم سے پڑھا ہوا تھا، وہ آگے بڑھا اور اس کے تمام سوالوں کا عقلی اور منطقی ایسا جواب دیا کہ وہ ایک دم مطمئن ہو کے چلا گیا وہاں سے. اب غور کریں اس فکر پر کہ ایک شخص کتاب و سنت سے جواب دے رہا ہے اور وہ بندہ مطمئن نہیں ہو رہا. اس لیے یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ ان کو مطمئن کرنا ہے. کس سے؟ اپنے عقل اور قیاس سے. یہ فکر ہی سرے سے غلط ہے کہ ہمیں کسی بھی طریقے سے سامنے والے کو مطمئن کرنا ہے. اب غور کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر. کیا اللہ کے رسول سے بھی زیادہ کوئی اس دین اور شریعت کو لے کر حساس ہو سکتا؟ کسی کو اس دین اور شریعت کی فکر ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول کے پاس یہ غیر مسلمین، یہ کفار آتے تھے دین کے متعلق بعد ایسے سوالوں کو لے کر کے اللہ کے رسول کو خاموش کر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مطمئن کرنے کے لیے کسی بھی طرح جواب دے کر ان کو ٹرکا دیتے تھے؟ نہیں. یہ شریعت ہے، یہ دین ہے، اپنی طرف سے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ اللہ رب العالمین کا دین ہے. انتظار کرتے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس سلسلے میں وحی آ جائے تب اپنی زبان کھولنی ہے. لوگ چاہے مذاق اڑائیں کہ ان کو کچھ نہیں آتا، ان کو ہم نے پھنسا دیا. اللہ کے رسول کو ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی. لوگ چاہے جو کہیں، اپنی طرف سے ہم شریعت تیار نہیں کر سکتے، بنا نہیں سکتے. ہم اپنی طرف سے جو کہیں گے وہ اللہ عالم وہ بات شریعت کے موافق ہوگی یا نہیں ہوگی. شریعت وہ ہے جو قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے. اللہ کے رسول انتظار کرتے یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی آتی، پھر ان کو جواب دیتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر یہ حال ہے تو کیا اللہ کے رسول سے زیادہ ہم اس شریعت کو لے کر فکر مند ہیں کہ اگر ہم جواب نہیں دے سکے، سامنے والے کو مطمئن نہیں کر سکے، تو دین کا کیا ہو جائے گا؟ ستیہ ناش ہو جائے گا. لوگ دین سے متنفر ہو جائیں گے. اس سے کہیں زیادہ یہ بڑا جرم ہے کہ آپ کو اس بارے میں علم نہیں تھا اور عقل و قیاس سے آپ نے ایک چیز کو دین اور شریعت بنا کر سامنے والے کو پیش کر دیا. وہ گرچہ مطمئن ہو جائے لیکن آپ نے شریعت کو بگاڑ دیا. یہ بہت بڑا جرم ہے. تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ اتنی بڑی عار کی بات نہیں ہے کہ مجھے اس سوال کا جواب نہیں پتا. اس سے بڑے عار کی بات یہ ہے کہ میرے پاس علم نہ رہے اور اس کے باوجود میں اٹکل پچو کچھ بھی ہانکتا رہوں اور کچھ بھی میں اسے جواب دے کر خاموش کرنے کی کوشش کروں. تو یہ طریقہ سلف صالحین کا نہیں تھا. یحییٰ بن سعید رحمہ اللہ فرماتے ہیں سألت سفیان الثوری. غور کریں کہ یہ سوال کن کے سامنے رکھ رہے ہیں. جن کے سامنے رکھ رہے ہیں امت میں ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے. کہتے ہیں کہ سألت سفیان الثوری وشعبہ ومالکا وابن عیینہ. سفیان ثوری سے، امام شعبہ بن حجاج سے جن کا لقب ہے امیر المؤمنین فی الحدیث، امام مالک سے، سفیان ابن عیینہ سے، یہ تمام کے تمام اس امت کے کبار علماء میں شمار ہوتے ہیں. صحیح بخاری، صحیح مسلم کے اندر جن کی حدیثیں موجود ہیں، ائمہ جرح و تعدیل میں جن کا شمار ہوتا ہے. یہ یحییٰ بن سعید کون ہے جو سوال کر رہے ہیں؟ یہ بھی کوئی عام شخص نہیں ہے. یہ کون ہو سکتے ہیں؟ یہ یحییٰ بن سعید الانصاری یا یحییٰ بن سعید القطان؟ جی یحییٰ بن سعید القطان ہے یہ، یحییٰ بن سعید الانصاری نہیں، اس لیے کہ وہ اس سے ایک طبقہ متقدم ہے. یحییٰ بن سعید القطان جن کی وفات کب ہوئی ہے؟ سن 200 ہجری سے 2 سال پہلے. 200 ہجری سے 2 سال پہلے. تو یہ سوال کر رہے ہیں سفیان ثوری سے جن کی وفات 161 میں ہوئی ہے، شعبہ بن حجاج سے جن کی وفات 160 ہجری میں ہوئی ہے،
امام مالک سے جن کی وفات 179 ہجری میں ہوئی ہے، اور سفیان ابن عیینہ سے جن کی وفات 158 ہجری میں انہی کے ساتھ ہوئی ہے، یہ سب کے سب دوسری صدی ہجری کے کبار علماء کہتے ہیں کہ ان تمام ائمہ سے میں نے سوال کیا کس بارے میں؟ عن الرجل لا يكون ثبتا في الحديث، ایسے شخص کے بارے میں جو حدیث بیان کرنے میں قابل اعتماد نہ ہو، ثقہ نہ ہو، پختہ علم رکھنے والے نہ ہو، قوت حافظہ جن کا مضبوط نہ ہو۔ فَيَأْتِينِ الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي عَنْهُ، کوئی بندہ میرے پاس آتا ہے اور اس شخص کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ ان سے ہم علم لیں یا نہ لیں، اللہ کے رسول کی حدیثیں قبول کریں اس شخص سے یا نہ کریں، تو میرا کیا جواب ہونا چاہیے؟ یحییٰ بن سعید القطان امت کے ان کبار علماء کے پاس جا کر پوچھتے ہیں کہ میرے پاس بعض لوگ آتے ہیں کسی ایسے شخص کے بارے میں پوچھنے کے لیے جو کہ قابل اعتماد نہیں ہوتے، تو ان کے بارے میں کیا جواب دوں سائل کو؟ تو کہتے ہیں قالو اخبر عنہ انہ لیس بثبت، ان تمام لوگوں نے جواب دیا کہ کہو سائل کو اس شخص سے دور رہے، یہ قابل اعتماد نہیں ہے، یہ ثقہ نہیں ہے، یہ پختہ علم رکھنے والے نہیں ہیں، ان کا قوت حافظہ مضبوط نہیں ہے، ان سے آپ حدیث نہیں سن سکتے۔ تو یہ کسی ایک شخص کا منہج نہیں تھا، اس دور کے دوسری صدی ہجری پہلی صدی ہجری کے تمام کبار ائمہ اور محدثین کا، تابعین تبع تابعین کا یہی منہج متفقہ طور پر تھا کہ ایسے لوگوں سے لوگوں کو بچ کر رہنے کی نصیحت کرنی ہے۔ اگر ہم نصیحت نہ کریں اور کہیں کہ کوئی بھی ہو دین ہی سکھا رہے ہیں نا، تو آپ ان سے سنتے رہیں، تو اگر یہ منہج اپناتے تو کیا ہوتا؟ ایسے لوگ غلط دین کو سیکھ لیتے ان سے۔ اس لیے ائمہ کرام نے بالاتفاق ایسے لوگوں سے عوام کو بچ کر رہنے کی تاکید کی نصیحت کی۔ عبداللہ بن عون رحمہ اللہ سے پوچھا گیا شہر ابن حوشب کی حدیث کے بارے میں کہ کیا شہر ابن حوشب سے ہم حدیث قبول کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے وہیں پر کھڑے کھڑے دہلیز پر کیا جواب دیا سائل کو؟ ان شہرا نزکوہ، ان شہرا نزکوہ، کہ محدثین نے شہر پر طعن و تشنیع کیا ہے، ان پر کلام کیا ہے۔ بعض نسخوں میں یہ نزکوہ کا لفظ تصحیف ہو گیا ہے اور ترکوہ ہو گیا ہے۔ نزکوہ نون اور زا ہے، تو یہ دو نقطے الگ الگ ہیں نا، نون پر ایک نقطہ ہے اور زا پر ایک نقطہ ہے، اگر مل جائیں تو کیا ہو جائے گا؟ تابی ہو سکتا ہے اور اس کو را پڑھ سکتے ہیں کوئی، اس لیے بعض نسخوں میں ترکوہ ہے کہ شہر بن حوشب کو محدثین نے ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، معنن وہ بھی صحیح ہے لیکن یہ لفظ حقیقت میں نزکوہ ہے، یعنی طعن و تشنیع کیا ہے، ان پر کلام کیا ہے۔ اخذتہ السنۃ الناس تکلموا فیہ، یعنی لوگوں نے ان کو نشانہ بنایا ہے اور ان پر کلام کیا ہے، لہذا ان سے حدیث قبول نہیں کر سکتے۔ آگے بڑھیں۔ من تعرف حالہ وإذا حدث جاء بأمر عظیم فترى أن أقول للناس لا تأخذوا عنه؟ قال سفيان بلى، قال عبد الله فكنت إذا كنت في مجلس ذكر فيه عباد أثنيت عليه في دينه وأقول لا تأخذوا عنه۔ دیکھیں کتنا انصاف تھا ہمارے سلف صالحین کے پاس۔ یہ اثر اس باب میں بہت اہم ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا تعامل اختیار کیا جائے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، جن کے بارے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے تذکرہ کیا، یہ کہتے ہیں کہ میں نے سفیان ثوری رحمہ اللہ سے پوچھا کہ عباد ابن کثیر کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں، ان عباد ابن کثیر من تعرف حالہ، عباد ابن کثیر کے بارے میں کہنے کی آپ کو ضرورت نہیں، آپ جانتے ہیں کہ کیسے آدمی ہے یہ۔ وَإِذَا حَدَّثَ جَاءَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ، یہ جب بھی کچھ بیان کرتے ہیں نا تو بڑی بڑی ڈینگیں ہانکتے ہیں، ان کے پاس علم تو ہوتا نہیں لیکن بڑی بڑی ڈینگیں ہانکتے ہیں۔ فَتَرَى أَنْ أَقُولَ لِلنَّاسِ لَا تَأْخُذُوا عَنْهُ، آپ کا کیا خیال ہے، کیا میں لوگوں کو تنبیہ کروں ان کے بارے میں کہ لوگ ان سے دوری بنا کر رکھیں، ان سے تھوڑا بچ کر رہیں؟
مشورہ طلب کرنے کے لیے آئے ہیں اپنے استاد کے پاس کہ عباد ابن کثیر نے اس طرح لوگوں کو فتنے میں ڈال کر رکھا ہے، اور سادہ لو حوام کیا کرتے ہیں، ان سے دھوکہ کھا جاتے ہیں اور ان سے دین سیکھ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ بندہ کیا بیان کرتا ہے، تو آپ کا کیا مشورہ ہے؟ ان کے بارے میں لوگوں کو تنبیہ کروں یا نہ کروں، خاموش رہوں؟ تو سفیان ثوری رحمہ اللہ اپنے شاگرد کو کیا جواب دے رہے ہیں؟ قال سفیان بلا۔ تو سفیان ثوری رحمہ اللہ نے کہا ضرور بالضرور آپ کو یہ کام کرنا چاہیے۔ خاموش رہنا مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ عند اللہ آپ قابل گرفت ہوں گے، آپ کا مواخذہ ہوگا کہ آپ کو پتا تھا لوگ انہیں عالم سمجھ رہے ہیں اور ان سے دین سیکھ رہے ہیں، لیکن اوریجنل دین انہیں مل نہیں رہا، یہ لوگوں کو ڈپلیکیٹ دین سکھا رہے ہیں، اور جانتے بوجھتے آپ خاموش اگر رہے تو اللہ رب العالمین کے پاس آپ کی گرفت ہوگی، آپ کا مواخذہ ہوگا۔ اس لیے ضرور لوگوں کے سامنے اس حقیقت کو واضح کریں۔ تو اس کے بعد جب استاد نے یہ مشورہ دیا تو اس کے بعد عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا رویہ دیکھیں۔ قال عبداللہ فکنت اذا کنت فی مجلس ذکر فیہ عباد، اس دن کے بعد سے کسی بھی مجلس میں اگر عباد ابن کثیر کے بارے میں کوئی چرچا ہوتا، کسی مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس مجلس میں عباد ابن کثیر کا چرچا شروع ہو گیا، لوگوں نے ان کے بارے میں کچھ بیان کیا، اگر مجلس میں میں موجود ہوتا تو کیا کہتا؟ اثنیت علیہ فی دینہ، ان کی دینداری، پرہیزگاری، تقوی، امانت کے بارے میں بہت تعریفیں کرتا کہ یہ عباد ابن کثیر ہے نا، انتہائی نیک، متقی، پرہیزگار آدمی تھے، ان کے بارے میں تعریفوں کے پل باندھ دیتا میں۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں، اور آخر میں کہتا لا تأخذوا عنہ، لیکن ان سے تھوڑا بچ کر رہیں، ان سے دین نہ سیکھیں۔ یہ اپنے طور پر تو انتہائی متقی اور فاضل آدمی تھے، لیکن یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان سے دین بھی سیکھے آپ۔ تو دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ آج اگر کسی پر اس طرح کی بات کی جائے، جرح کی جائے کہ اس شخص سے بچ کر رہے، یہ بردر ہیں، ان کے پاس شریعت کا علم نہیں ہے، تو لوگ ان کے تقوی و پرہیزگاری کی مثالیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کا کہاں آپ مقابلہ کر سکتے ہیں، وہ اتنے فاضل ہیں، یہ واقعہ ان کا، یہ واقعہ ان کا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں، ان کی دینداری پر کوئی کلام نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس امت کے اندر یا اس زمانے میں سب سے افضل بندے ہو اللہ رب العالمین کے نزدیک، ان کی تقوی اور پرہیزگاری میں ہم کوئی کلام نہیں کرتے، لیکن جہاں تک دین سیکھنے کی بات ہے تو یہ ہر ایک سے نہیں سیکھا جاتا، یہ ان سے سیکھا جاتا ہے جن کے پاس کتاب و سنت کا ٹھوس علم موجود ہے اور وہ اس بارے میں معتمد اور پختہ ہے۔ تو یہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا رویہ تھا۔ کسی مجلس میں عباد ابن کثیر کا تذکرہ ہوتا تو دینداری کے بارے میں حد سے زیادہ تعریف کرتے، لیکن آخر میں کہتے کہ لیکن ان سے علم نہ سیکھیں، ان سے علم نہ سیکھیں، تھوڑا اس بارے میں ان سے بچ کر رہے، کیونکہ علم اگر سیکھنے جائیں گے تقوی و پرہیزگاری کو دیکھ کر تو آپ کے پاس اوریجنل دین نہیں پہنچے گا۔ ان کے پاس علم نہیں تھا، یہ اس قابل نہیں تھے کہ ان سے علم سیکھا جائے۔ تو یہ ہے سلف صالحین کا منہج، ایسے لوگوں کے ساتھ کیا تعامل اختیار کیا جائے۔ آگے بڑھیں۔ کہتے ہیں محمد ابن سعید، فضل ابن سہل کہتے ہیں میں نے معلّہ الرازی سے پوچھا، کس کے بارے میں؟ محمد ابن سعید کے بارے میں، جس سے عباد ابن کثیر روایت کرتے ہیں۔ ابھی عباد ابن کثیر کا تذکرہ ہوا، جن کے بارے میں عبداللہ بن مبارک کافی تعریف کرتے تھے اور آخر میں کہتے تھے کہ دین نہ سیکھے بس ان سے۔ تو انہی عباد ابن کثیر سے یہ محمد ابن سعید روایت کرتے ہیں۔ فضل ابن سہل کہتے ہیں کہ میں نے معلّہ الرازی سے اس محمد ابن سعید کے بارے میں پوچھا، جو کہ کن کے شاگرد ہیں؟ عباد ابن کثیر کے شاگرد ہیں۔ تو انہوں نے عیسیٰ بن یونس کے بارے میں تذکرہ کیا، کہتے ہیں کہ کنت علی بابہ وسفیان عندہ، میں انہی کے دروازے پر کھڑا تھا اور امام سفیان ان کے پاس تھے۔ فلما خرج سألتہ عنہ، جب وہاں سے نکلے سفیان ثوری تو میں نے پوچھا ان کے بارے میں کہ ابھی جن کے ساتھ آپ تھے کیا خیال ہے؟
یہ قابل اعتماد ہے، ان سے دین سیکھا جائے. تو فاخبرنی انہ کذاب، انہی کے ساتھ تھے. ایسا نہیں کہ کچھ تعلق ہو گیا ہے، ایک دو مجلس ساتھ بیٹھ گئے ہیں تو ان کے سامنے کیسے کہیں، تھوڑا سا مارجن دے دیتے ہیں، نہیں. وہیں پر انہوں نے کھڑے کھڑے کہا انہ کذاب، یہ کذاب آدمی ہے، ان سے نہ سیکھے دین، ان سے دور رہیں. تو سلف صالحین دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے. جو جس لائق ہوتا ان کے بارے میں وہی موقف لوگوں کے سامنے کھلم کھلا بیان کرتے ہیں، نام لے کر. اگر ان کے سامنے ان کے گھر کے اندر بھی بیان کرنے کی ضرورت پڑتی تو وہاں بھی بیان کرتے. ایسا نہیں کہ اب انہی کے پاس ہو تو کیسے ان کے بارے میں کہا جائے، تھوڑا سا لحاظ کیا جائے. نہیں، دین کے معاملے میں کوئی لحاظ نہیں ہے. وہیں پر کھڑے کھڑے کہا کہ وہ کذاب ہے. آگے بڑھیں. صالحین سے مراد یہاں صوفیہ ہے. صالحین سے مراد یہاں پہ کون ہے؟ صوفیہ ہے، اہل تصوف. کہتے ہیں کہ ان سے زیادہ حدیث رسول کے اندر جھوٹ بولنے والا ہم نے کسی کو نہیں پایا. یہ صوفیہ حضرات جو ہوتے ہیں حدیث رسول کے اندر جھوٹ بولنا عبادت سمجھتے ہیں. یہ کسی کو دیکھا کسی نیک عمل میں پیچھے ہے، فوراً ایک حدیث تیار کی اپنی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف نسبت کی. کس مقصد سے؟ تاکہ یہ بندہ جو اس نیک عمل سے پیچھے ہے اس عمل کے اندر رغبت اختیار کرے اور اس عمل کو انجام دینا شروع کرے. مثال کے طور پر دیکھا کسی کو فرض نماز کے بعد بغیر سنت پڑھے مسجد سے باہر جا رہا، فوراً ایک حدیث تیار کی اپنی طرف سے کہ جو سنت پڑھے بغیر مسجد سے باہر جائے گا وہ 10,000 سال جہنم میں جلے گا. اب یہ بندہ ڈر گیا اور اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اس نے کیا کیا؟ زندگی بھر سنت کا اہتمام کیا. اس کے لیے تو اچھا ہوا کہ الحمدللہ ایک نیک عمل اس نے کرنا شروع کیا. لیکن یہ بندہ اس کو یہ حدیث کیوں سنایا؟ کس مقصد سے؟ تاکہ اس کے اندر جو کوتاہی ہے وہ کوتاہی دور ہو جائے. مقصد تو اچھا ہے نا. تو کیا اس نیک مقصد سے حدیث گڑھنے کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ نہیں. شریعت سازی اس سے بڑا جرم ہے. وہ سنت چھوڑ کر ہو سکتا ہے کہ کوئی جرم نہ کرتا، اللہ کے پاس اس کا مواخذہ نہ ہوتا، لیکن اس کا مواخذہ ضرور ہوگا جس نے شریعت کو بگاڑنے کی کوشش کی، گرچہ مقصد نیک ہے. تو یہ صوفیہ جو ہوتے تھے جن کو صالحین کہا جاتا تھا، یعنی عبادت گزار، ہمیشہ عبادت میں مشغول، ان کے پاس علم نہیں ہوتا تھا. تو انہوں نے نیک مقصد کی خاطر بے شمار حدیثوں کو گڑھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حدیثوں کو کہا نہیں ہے، اپنی طرف سے گڑھتے تھے، اللہ کے رسول کی طرف نسبت کرتے تھے. آگے بڑھیں. امام مسلم رحمہ اللہ کی شرح سورہ یجری الکذب علی لسانہم ولا یتعمدون الکذب. یہ صوفیہ حضرات ایسے تھے کہ ان کی زبان پر جھوٹ جاری ہوتا تھا، بے تحاشا جھوٹ کہتے تھے. حالانکہ یہ جان بوجھ کر جھوٹ نہیں کہتے تھے، ان کی عادت بن گئی تھی جھوٹ کہنا. ان کی عادت بن گئی تھی یجری الکذب علی لسانہم. جھوٹ ان کی زبان پر ہمیشہ جاری ہوتا تھا. جیسے بغیر سوچے سمجھے انسان سانس لیتا ہے نا، سانس لینے کے لیے بھی سوچنا پڑتا ہے کہ سانس لیں گے، اب اپنے آپ جاری رہتا ہے نا. تو ان کی زبان پر جھوٹ اسی طرح جاری رہتا تھا. کب آخری مرتبہ سچ بولا تھا انہیں سوچنا پڑتا ہے کہ آخری مرتبہ 1 سال پہلے ہم نے سچ بولا تھا. ان کی زبان پر جھوٹ ہمیشہ جاری رہتا تھا اور یہ حدیث رسول بھی بیان کرتے تھے. تو ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے جو حدیثیں بیان کی ہے وہ حقیقت میں اللہ کے رسول کی حدیثیں ہیں، ان کی اپنی طرف سے تیار کردہ حدیثیں. تو ایسے لوگ حدیثیں بیان کرتے تھے، اگر ان کو چھوڑ دیا جاتا تو اس دین کا کیا حال ہوتا. لیکن ہمارے سلف صالحین نے اس بہت بڑے فتنے کی ایسی روک تھام کیا اور ایسا بندوبست کیا کہ اللہ کے فضل و کرم سے انہی کے جہود کی وجہ سے آج ہمارے پاس اصل اور اوریجنل دین موجود ہے. لہذا جو لوگ یہ فریضہ انجام دیتے ہیں پوری امت کو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہی کی وجہ سے آج ہمارے پاس اصل دین موجود ہے. اگر وہ
جس طرح کہ آج بھی بہت سارے لوگ کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں منفی تذکرہ کریں گے، یہ سوچ کر خاموش ہو جاتے تو ہمارے پاس اصل دین نہیں پہنچ سکتا تھا، یہ شریعت بگڑ کے رہ جاتی۔ آگے بڑھیں۔ اللہ اکبر۔ یہ حقیقت میں اس طرح لوگ بیدار ہو جائیں آج بھی جس طرح سلف صالحین کے زمانے میں تھے تو یہ سب کے سب سدھر جائیں گے، یہ جتنے منحرفین ہیں یہ سب کے سب سدھر جائیں گے۔ بس عوام کو اسی طرح بیدار ہونا چاہیے جس طرح سلف صالحین کے زمانے میں لوگ بیدار تھے۔ دیکھیں قصہ کیا ہوا۔ خلیفہ بن موسیٰ کیا کہتے ہیں، دخلت علی غالب بن عبید اللہ، غالب بن عبید اللہ کے پاس ہم گئے علم حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کو بہترین درس دیا کرتے تھے، گئے ہم بھی، دیکھا دیکھی کہ چلو جا کر ان سے کچھ سیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمیں انہوں نے حدیث لکھانا شروع کیا، حدثنی مکحول حدثنی مکحول، امام مکحول رحمہ اللہ جو کہ مشہور محدث ہے، ان سے ہم نے یہ حدیث سنی، ان سے ہم نے یہ حدیث سنی۔ اس طرح حدثنی مکحول کہہ کے ہمیں حدیثیں لکھا رہے ہیں، اور جتنے بھی مجلس کے اندر بیٹھے لوگ ہیں سب ان سے مکحول رحمہ اللہ سے مروی حدیث سمجھ کر لکھ بھی رہے ہیں۔ اسی دوران کیا ہوا، فأخذہ البول، انہیں پیشاب کی ضرورت محسوس ہوئی، فقام، لہذا پیشاب کرنے کے لیے مجلس چھوڑ کر اور اپنی وہ کاپی جس میں حدیثیں لکھی ہوئی تھی ان کی وہ چھوڑ کر وہاں سے گئے پیشاب کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے کیا کیا، فوراً اپنی مجلس سے اٹھے چیک کرنے کے لیے کہ دیکھے حقیقت میں یہ مکحول اتنی بار بار رٹ رہے ہیں، حقیقت میں انہوں نے مکحول سے کچھ سنا بھی ہے یا نہیں سنا ہے۔ کہہ رہے ہیں جا کے جب ان کی کاپی ہم نے چیک کی، فنظرت فی الکراسہ، اس میں کیا تھا، فإذا فیہا حدثنی ابان عن انس وابان عن فلان، جتنی حدیثیں تھی سب کے سب ابان سے مروی تھی، کوئی حدیث ابان عن انس سے ہے، کوئی حدیث ابان عن دوسرے کسی راوی سے ہے، یعنی یہ حدیثیں کن سے انہوں نے سنی تھی، ابان سے۔ اور یہاں پر لوگوں کو کس نام سے وہ بیان کر رہے تھے، امام مکحول کے نام سے۔ تو کہتے ہیں کہ جب ہم نے یہ ان کی چوری پکڑ لی، فَتَرَكْتُهُ وَقُمْتُ، وہی سے ہم بھاگ کھڑے ہوئے کہ یہ جھوٹے اور دغاباز ہیں جو ابان جیسے جھوٹے اور کذاب اور متہم شخص کی حدیثوں کو امام مکحول کی طرف جھوٹی نسبت کر کے ہمیں سنا رہے ہیں۔ تو اس طرح اس زمانے کے لوگ بیدار تھے، چیک کرتے تھے کہ حقیقت میں ہمیں صحیح سب کچھ سنا رہے ہیں یا ہمیں کچھ دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو جب پکڑ لیے ان کی چوری کو تو آگے بھی اس کے بعد بھی جاری رہے سننا، فوراً وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے کہ چلو ان سے جلدی بھاگو یہاں سے، ورنہ ان کے پاس اگر ہم بیٹھے رہے تو پتہ نہیں ہمارے دین کے ساتھ یہ کیا حشر کریں گے۔ آج لوگوں کو اچھی طرح واضح ہو جائے دلیلوں کے ساتھ کہ یہ بندہ قابل اعتماد نہیں ہے، اس کے باوجود اس قدر اندھ بھکت ہو جاتے ہیں کہ ان کے خلاف ہزاروں دلیلیں ان کے سامنے آپ پیش کر دیں، کچھ اثر نہیں پڑتا۔ تو اسی وجہ سے ان جیسے لوگوں کو موقع ملتا ہے۔ اگر عوام تھوڑے سے بیدار ہو جائے نا تو یہ سب کے سب کیا ہو جائیں گے، سائیڈ لائن ہو جائیں گے۔ تو ضرورت ہے کہ عوام اس طرح بیدار ہو، اپنے دین کے بارے میں، اپنی شریعت کے بارے میں حساس ہو کہ جو ہمیں دین سکھا رہے ہیں حقیقت میں اصل دین سکھا رہے ہیں یا ہمیں ٹھگ رہے ہیں، ہمارے دین کو بگاڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح اگر بیداری پیدا ہو جائے عوام میں تو یہ جتنے گڑبڑ قسم کے لوگ ہیں سب کے سب سائیڈ لائن ہو جائیں گے۔ آگے بڑھیں۔ یہ اثر بھی بڑا اہم ہے، عوام کے لیے ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے علماء کے لیے۔ فرماتے ہیں سفیان ابن عبد الملک، عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، رأیت روح بن غطیف صاحب الدم قدر الدرہم وجلست الیہ مجلسا فجعلت استحیی من اصحابی ان یرونی جالسا معہ کرہ حدیثہ۔ فرماتے ہیں عبداللہ بن مبارک،
ایک درہم کے برابر خون والی حدیث کے جو راوی ہیں جن کا نام روح ابن غطیف ہے، وہ اس حدیث کے راوی ہیں، مشہور اس حدیث کے راوی ہے روح ابن غطیف، جو کہ ایک متہم قسم کے راوی ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں جلست الیہ مجلسا، ایک مرتبہ کی بات ہے کہ کسی مجلس میں ہم دونوں جمع ہو گئے، ان کے ساتھ میں بیٹھا تھا مجلس میں۔ ہوتا ہے نا کہ آپ پرہیز کرتے ہیں اہل بدعات کے ساتھ نہ بیٹھے، نہ مجالسہ اختیار کریں، لیکن اچانک کبھی کیا ہو جاتا ہے، کسی مجلس میں بیٹھے اور آپ کے ساتھ آ کے بیٹھ گئے، اب کیا کریں گے؟ کسی مجلس میں آپ گئے اور اتفاق سے آپ کو سیٹ وہی ملی جو پہلے سے وہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، جن سے بچنے کی عموماً آپ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ نہ بیٹھنا پڑے، ان سے دور ہم رہ سکیں۔ اتفاق سے عبداللہ مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ روح ابن غطیف کے ساتھ ہی ایک مجلس میں جا کے میں بیٹھ گیا، فجعلت استحیی من اصحابی ان یرونی جالسا معہ، بیٹھا ہوا بھی تھا اور اپنے شاگردوں سے حد درجہ شرمندگی ہو رہی تھی کہ کوئی مجھے ان کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھے تو کیا میرے بارے میں سوچے گا؟ اگر کوئی دیکھ لے مجھے اس طرح بیٹھا ہوا تو میرے بارے میں کیا سوچے گا؟ اس لیے کہ ان پر تو ہم کلام کرتے رہتے ہیں، لوگ دیکھیں گے اور کہیں گے اچھا ان کے اوپر کلام بھی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن انہیں پتا نہیں کہ کس مجبوری میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی اسٹیج میں ایسے لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑتا ہے، اسٹیج شیئر کرنا پڑتا ہے، اور لوگوں کو موقع مل جاتا ہے، آج تو کیمرہ ہے فوراً تصویر لیں گے اور سوشل میڈیا پر دیکھیں یہ جناب جن کے بارے میں کلام کرتے تھے انہی کے ساتھ آج اسٹیج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کو جو موقع ملا ہے جا کے ان سے پوچھیں کہ ان کے دل پر کیا گزر رہی تھی جب بیٹھے ہوئے تھے، خوش تھے وہ خود چاہتے تھے کہ کاش کسی کی نظر ہم پر نہ پڑے، اس طرح ان کے ساتھ بیٹھا ہوا کوئی دیکھ لے تو پتہ نہیں ہمارے بارے میں لوگ کیا سوچیں گے۔ تو سلف صالحین کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوتا تھا، کبھی کبھی انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ خوش ہیں اس مجلس سے اور اس کو پروموٹ کر رہے ہیں اور لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں کہ ان کے پاس آپ جا کے بیٹھے، تو کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں بیٹھا ہوا بھی تھا اور اس بات سے حد درجہ شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ میرا کوئی شاگرد اگر دیکھ لے ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تو پتہ نہیں میرے بارے میں کیا کیا سوچنے لگے، کیا کیا سرائی کرنے لگے۔ تو حقیقت میں ایسے لوگوں کی مجالست سے ایک انسان کو ہمیشہ دوری اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ آپ کے دین و ایمان کے بارے میں لوگ غلط گمانی کے شکار نہ ہو جائے، غلط فہمی کے شکار نہ ہو جائیں۔ اس لیے اپنے عزت کو، اپنی شخصیت کو داغدار ہونے سے انسان کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، حتی الامکان جہاں تک ہو سکے ایسے لوگوں سے دور رہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اسٹیج شیئر نہ کریں، اس لیے کہ ان کے ساتھ کبھی کبھی اگر ہو جائے تو لوگ معذور سمجھیں گے، لیکن آپ کی عادت ہو جائے گی تو لوگ معذور سمجھیں گے، اس کا مطلب کہ حقیقت میں آپ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن کبھی اگر کس طرح ہو گیا تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ کوئی مجبوری تھی جس وجہ سے ان کے ساتھ ایسا ہوا، اور اس مجبوری کو لوگ نظر انداز کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن آپ کی یہی عادت ہو جائے تو لوگ سمجھیں گے کہ نہیں مجبوری نہیں تھی، یہ ان کی عادت ہے، ایسے منحرف قسم کے لوگوں کو پروموٹ کرنا ہی چاہتے ہیں۔ تو کبھی اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ، اس سے ان کے منہج کے اوپر انشاءاللہ فرق نہیں پڑتا اگر وہ متمسک بالسنہ ہے تو۔ یہ بہت زیادہ ہے نا طویل، ابھی اب ظاہر سی بات ہے کہ ہر اثر کے اندر کوئی نہ کوئی درس ہے، لیکن وقت چونکہ جو متعین تھا وہ ہو چکا ہے ہمارے لیے، تو یہیں پر ہم بس کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اگر کوئی تیسری مجلس ہمارے لیے رکھی تو انشاءاللہ باقی حصہ ہم ضروری نہیں کہ اسی مسجد میں ہو، کہیں دوسری جگہ بھی اگر اللہ رب العالمین نے مقدر کیا تو اس کی ہم شرح کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جتنے آثار ہیں انتہائی اہم ہیں، امام مسلم رحمہ اللہ نے ان آثار کو چنا ہے اور اپنی سند سے ان آثار کو بیان کیا ہے لوگوں کو سکھانے کے لیے کہ ہمارے سلف صالحین کا منہج کیا تھا، دین کی کیسے انہوں نے حفاظت کی، جس منہج کی اتباع ہم پر ضروری ہے، یہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے چاہے ہم اختیار کریں چاہے اختیار نہ کریں، بلکہ سلف صالحین کے منہج پر چلنا ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے،
اور بے شمار دلائل کی بنیاد پر یہی راہ نجات ہے، جس کو اللہ کے رسول نے خوشخبری سناتے ہوئے کیا کہا ہے کہ فرقہ ناجیہ کا یہ منہج ہے۔ لہذا اگر ہم نجات پانا چاہتے ہیں تو انہی سلف صالحین کے منہج پر چل کر ہی ہمیں نجات مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو راستہ اختیار کرے گا بندہ، وہ ہلاکت اور گمراہی کی طرف لے جانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ آج ہم نے سنا، اللہ رب العالمین ان نصیحتوں پر سلف صالحین کی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین یہ بھی توفیق عطا فرمائے کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے سلف صالحین کا جو منہج اس تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، کہیں پر کسی دوسری مجلس میں اس درس کو ہم مکمل کر سکیں۔ اللہ رب العالمین اس مجلس کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین کے پاس جب ہم پہنچے تو اس مجلس کی وجہ سے ہمیں خوشی ہو، اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر ہم خوشی محسوس کریں، اس وجہ سے ہمیں رسوائی نہ ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں اخلاص کی نعمت سے نوازے، ایمان کی حالت پر ہماری وفات ہو، اور نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو۔ آمین تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔